اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصر کی بادشاہ فرعون کی تاریخ میں ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون سے زیادہ جابر اور ظالم اور بدبخت انسان تھا۔ اس بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون نے خدا کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا اور فرعون کافر اور مشرک مرا اور اس کی ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن گیا۔ یار دوستو، زیادہ تر لوگ یہ جانتا ہے کہ فرعون مصر کا سب سے ظالم ترین انسان تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی قتل عام کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں فرعون کے خدائی کی دعویٰ کرنے اور مسلمانوں کی قتل عام کرنے اور خدا کی خدائی پر ایمان نہ لانے کی اور فرعون کو کافر اور مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا کہ جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس بدبخت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حامان کے نام سے ذکر کیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حامان کون تھا، فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور حامان کے ہاتھوں فرعون نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کروائے، اور بالآخر فرعون کو حامان نے کیسے ڈوبا اور فرعون اسی وجہ سے کیسے کافر اور مشرک گزرا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 6 مقامات پر حامان کا ذکر فرمایا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ حامان مصر کی وزیروں کی ایک لقب ہوا کرتا تھا، جسے کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس محسوس شخص کا نام ہے جو فرعون موسیٰ کا وزیر یعنی اس کا خاص دوست یا وزیر تھا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ پیارے دوستو، حامان مصر میں رہنے والا عام باشندہ تھا۔ حامان اور فرعون کی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا، تو ایک خاص یعنی ایک جگہ پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات دیکھتے دیکھتے دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں پکے دوست بن گئے۔ اور فرعون بادشاہ مصر کی دربار میں گیا، اور وہاں پر جا کر فرعون نے مصر کے تمام تر قبرستان کی داروغی لے لی، اور اس طرح فرعون پر قسمت مہربان ہوئی اور فرعون مصر کا وزیر بن گیا۔ اور مصر کی وزیر بننے کے بعد فرعون پر پھر قسمت مہربان ہوئی اور مصر کا بادشاہ بن گیا۔ جب فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا اور اس نے اپنے دوست کو بلایا اور اس کو اپنی خاص وزیر مقرر کر دیا، اور اس طرح اس دونوں کی تباہی کا سفر شروع ہو گیا۔ پیارے دوستو، فرعون کے ہر ظلم و ستم کے پیچھے حامان کا ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی مظالم ہوئے اور جتنے لوگوں کی قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بہت پرستی یعنی بتوں کے اندر یعنی بتوں کی عبادت کرنے کے اندر مبتلا کیا گیا، اور جتنے لوگوں نے فرعون خدا نہ ماننے پر قتل کیا گیا، اور یہ تمام تر مظالم حامان کے مشاورات اور حکم سے کیے گئے۔ بظاہر مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کام کرتا تھا وہ اپنے دوست حامان کے مشورے پر کرتا تھا، بلکہ مصر کی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی مشورہ دیتا تھا فرعون اس کو کرتا تھا۔ اسی وجہ سے حامان کو فرعون سے زیادہ جابر، ظالم اور بدترین انسان قرار دیا گیا۔ فرعون جب مصر کا بادشاہ بن گیا تو اس نے حامان سے کہہ دیا کہ میں مصر میں خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مان لیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کریں۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کیا کرو کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنی خدا مان لیں اور میرے سامنے سجدہ کریں اور میری عبادت شروع کریں، اور میں ایسا ایسا کیا کام کروں تاکہ مصر کے تمام لوگ مجھ کو خدا ماننے لگے۔ اور حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے،
اور حمان کی گئی حکم پر دینی مدرسوں کو بند کر دیا گیا اور دینی مدرسوں پر پابندی لگا دی اور دین اسلام کو بند کر دیا، اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی دور سے یعنی تبلیغ یا اس کی جو دین تھی اس سے دور ہونے لگے، اور لوگ جانور جیسا جاہل بن گیا۔ اور پھر حمان نے مصر کے لوگوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنے کے لیے یہ چال چلائی کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کر دیا جائے، اور سارے لوگوں میں بت پرستی عام ہو گئی۔ اور مصر کی تباہی اس وقت سے شروع ہوئی جب حمان نے تمام گھروں میں بتوں کو رکھا دیا، اور مصر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کرنے لگے۔ جب حمان اور فرعون نے دیکھا کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہے، تو حمان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ سب لوگوں کو ایک ہی جگہ میں اکٹھا کر دیے اور اس وقت خدائی کا دعویٰ کریں اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا، اور مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک ہی جگہ یا ایک ہی مقام پر اکٹھا کیا گیا، اور فرعون نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ وہ فرعون کا اپنا خدا ماننے لگا اور ان کے سامنے سجدہ کیا، اور اس طرح فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بن گیا۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جس کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کے سینے میں آج بھی ایمان زندہ تھا، جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ جب فرعون کو ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت غضبناک ہوا، چنانچہ فرعون نے اس وقت چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کی سب سے مشکل ترین کام اور باری برکم کام ان لوگوں سے کرواتے تھے، اور مصر کی باری برکم کام ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا تھا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا تھا۔ اور اس طرح جب فرعون اور حمان کے ظلم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنے سرکشی سے باز نہ آیا اور اس طرح بنی اسرائیل کی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے آئے اور فرعون سے کہنے لگے، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہی ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کی انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون کہنے لگا، مجھے وہ 4 انعامات بتاؤ، شاید میں مسلمان ہو جاؤں اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہلا انعام بتایا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہ ہوگا۔ اب تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، جب آپ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ملک سے لے کر 3 ممالکوں کا بادشاہ بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تجھے جنت میں جگہ دے گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پہلے میں اپنے بیوی سے مشورہ کروں۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور اس کو سارا ماجرا بتایا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس میں آپ کو کسی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرعون نے کہا کہ میں اپنی قریبی دوست حمان سے مشورہ لے لوں۔ جب فرعون نے حمان سے کہا کہ میں اپنی دین کو چھوڑ رہا ہوں اور میں خدائی کا جھوٹا دعویٰ چھوڑ رہا ہوں اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، جب حمان نے یہ بات سنی تو حمان غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زہروں کی طرح رونے لگا کہ معاذ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے،
آپ تو معاذ اللہ اس سارے جہان کا خدا ہے اور سارا جہان آپ ہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی شان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ ضرور لینا چاہیے۔ اسی طرح فرعون اپنی سرکشی اور غرور اور تکبر میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو ناقابل قبول کر دیا اور فرمایا کہ میں اب خدا پہ ایمان لانا نہیں چاہتا ہوں۔ جب فرعون اور حامان کی ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم اور آپ یہاں سے چلے جائے، میں یہاں کے لوگوں پہ عذاب بھیجتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل پار کرنے جا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، سامنے تو دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر پڑا ہوا ہے، آج ہم کو فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم سے دریائے نیل پہ اپنے عصا مبارک کو مارا اور اپنے عصا مبارک کو مارنے سے بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل میں راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبور کر دیا اور فرعون یہاں اپنی لشکر کو دریائے نیل پار کرنے کے لیے کو کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو پھر حکم دیا کہ آپ اپنے حکم یعنی اپنی مرضی سے چلے جائے۔ جب دریائے نیل آپس میں ملنے لگا اور اس طرح حامان کی شیطانت کی وجہ سے فرعون ہمیشہ جہنمی بن گیا اور اسی دنیا پر کافر اور مشرک گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو اپنی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔